کمیٹی، معزز اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ تمام کی خدمت میں یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں۔ آج ہندوستان بھر میں 75 سالہ آزادی کا امرت مہوتسو منایا جا رہا ہے۔ سارے چمن سے اچھا چمن ہمارا، جان سے پیارا وطن ہمارا، جھنڈا اونچا رہے ہمارا، سلامت رہے وطن ہمارا۔ اے وطن تیری حفاظت کے لیے لٹے تن من دھن سارا۔ محترم سامعین، آزادی ایک نعمت ہے۔ آزادی کی اہمیت اس پرندے سے پوچھئے جو قید ہو جائے، اور آزادی کا جشن کیا ہے اس پرندے سے پوچھئے جو قید کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ دراصل غلامی پستی ہے اور آزادی ایک اڑان ہے۔ غلامی ذہنی اور فکری طور پر کمزور کر دیتا ہے، اور آزادی کی چاہت اور جد و جہد بلند حوصلے اور جرأت پیدا کرتی ہے۔ ایک غلام قوم کے لیے آزادی کا سورج طلوع ہونے والا دن زندگی کا اہم ترین دن ہوتا ہے۔ ہندوستان کی آزادی ہمارے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ ہمارا ملک 1947 کو 15 اگست کی رات آزاد ہوا۔ دراصل وہ رمضان المبارک کی 27ویں تقرات تھی۔ آزادی سے پہلے 200 سال ہندوستان انگریزوں کا غلام تھا۔ انگریزوں نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقت ہندوستان میں منتقل کرتے رہے۔ سونے کی چڑیا کہے جانے والی ہندوستان میں اپنا قبضہ جماتے رہے۔ سب سے پہلے بنگال کے نواب سراج الدولہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، پھر حیدر علی اور ٹیپو سلطان جیسے بہادروں کی وجہ سے انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ ٹیپو سلطان کی دلیری اور بہادری ایسی تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز کمانڈر نے بے اختیار بول اٹھا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد علماء نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہندوستان بھر میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ عام ہو گیا کہ اب مسلمانوں کو آزادی کے لیے لڑنا اب فرض ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وطن سے وفاداری مومن کی نشانی ہے، لہذا وطن کی حفاظت کے لیے سارے مسلمانوں نے آزادی کی لڑائی میں حصہ لیا۔ انگریزوں نے ہندوستانیوں کے مذہب پر بھی وار کرنا شروع کر دیا، مثلا آٹے میں جانوروں کی ہڈیوں کا پاؤڈر ملانا، یہاں تک کہ گولی چلانے والی کارتوسوں میں بھی جانوروں کی چربی ملا دی، جس سے عوام تو عوام انگریزوں کے پاس رہنے والے سپاہیوں نے بھی بغاوت شروع کر دی، اور اس طرح 1857 میں پہلی جنگ آزادی شروع ہوئی، جس کے قائد اور سپہ سالار بہادر شاہ ظفر تھے۔ پھر انگریزوں نے لال قلعہ پر قبضہ کر کے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا اور ان کے 2 شہزادوں کے سر قلم کر دیے اور آپ کو رنگون میں قید کر دیا۔ ایک ہندو مورخ میوا رام گپت نے لکھا ہے کہ پہلی جنگ آزادی میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس طرح ریشمی رومال تحریک، ترک موالات کی تحریک اور 1920 میں مہاتما گاندھی جی کی تحریک، عدم تعاون اور کوئٹ انڈیا ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک میں ہندو مسلمان کے لاکھوں رہنماؤں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جن میں جواہر لال نہرو، خان عبد الغفار خان، مولانا ابوالکلام آزاد، سبھاش چندر بوس، مولانا محمد علی جوہر، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد اور جھانسی کی رانی وغیرہ کی قربانیوں کی بدولت یہ آزادی ہمیں ملی ہے۔ سب نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ 1942 میں ہی ملک کو آزادی ملنے والی تھی، مگر دوسری جنگ عظیم اور انگلینڈ میں الیکشنز کی وجہ سے 5 سال مزید انتظار کرنا پڑا۔ لیکن مکار انگریزوں نے ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی اور عوام کو ایک تاثر دلایا کہ اب اس ملک میں ہندو مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح بندر نے 2 بلیوں کو روٹی تقسیم کیا، اسی طرح انگریزوں نے انڈیا اور پاکستان الگ کر دیا۔ یہ تھی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی انگریزوں کی۔ جب طاقت سے ہرا نہ سکے تو مذہبی جھگڑے اور فسادات کرا کر دونوں کو الگ کر دیا اور ذہنوں میں نفرت بھر دیا۔ ابھی تک پاؤں سے چمتی ہے زنجیریں غلامی کی، ابھی تک پاؤں سے چمتی ہے زنجیریں غلامی کی، دن آ جاتا ہے آزادی کا مگر آزادی نہیں آتی۔
آج بھی غلامی کی ذہنیت کو دور کرنا ہے، آپس میں نفرت کے چراغوں کو بجھانا ہے، محبت کی روشنی دلوں میں پھیلانا ہے۔ ایک ہوئے تھے تو بنا تھا اے ملک، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا اے ملک، ایک رہیں گے تو بچے گا اے ملک۔ ہمارے رہنماؤں نے جو آزادی ہمیں دی ہے اس کو ہم سب قائم اور دائم رکھنا ہے۔ وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتا ہے، قلم کی طاقت سے قائم رہتا ہے، علم کی طاقت سے ترقی کرتا ہے اور ایک جہتی سے سپر پاور بنتا ہے۔ آؤ آج ہم سب عہد کرتے ہیں کہ ملک کو طاقتور بنائیں گے اور ایک امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ گھر گھر ترنگا لہرائے، خوشی سے جھوم کر سب گائے، ہندوستان زندہ باد، یوم آزادی زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔